Healing Hospital Multi Super Specialty near Nehru Stadium Bedar. Ahmad Tours and Travels Hajj and Umrah Services. आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। रज़ा पब्लिक स्कूल बागबान बिल्ली राव तालीम बेदर। यूनिक कम्बिनेशन मॉडर्न एजुकेशन एंड इस्लामिक स्टडीज। यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। शबीर टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स शाख बेदर की जानिब से एक रोज़ा उम्रा तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में आया। ज़ेर निगरानी आली जनाब सैयद शम्स अल दीन साहिब मौलाना मोहम्मद अतीक अर्रहमान रशादी ने क़िरात कलाम पाक से प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। तेलंगाना के मशहूर बिमरूफ नात खां अहमद सागर साहिब ने बेहतरीन अंदाज में नात रसूल पेश किया। मौलाना मोहम्मद अतीक अर्रहमान रशादी ने मुकम्मल उम्रा का तरीका और फ़ज़ाइल मसाइल पर तफसीली बयान किए। आखिर में मेज़बान आरिफ साहिब मालिक प्रिंस ब्रेड तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किए। मौलाना मोहम्मद अतीक अर्रहमान रशादी की दुआ पर प्रोग्राम इख्तिताम अमल में आया। मुझे फुरकत में रह कर मदीना याद आता है, वो जाली याद आती है, वो रोज़ा याद आता है। मुझे फुरकत में रह कर मदीना याद आता है, वो जाली याद आती है, वो रोज़ा याद आता है। खड़ा होता है जहाँ जाकर सलाम शौक़ को लेकर, वो मौका याद आता है, वो हिजरा याद आता है। दरे अक़दस पे हाज़ी हो निगाहों में वो मेरी, वो मंज़र याद आता है, वो नक्शा याद आता है। कभी इश्क़ नबी में आंसू तरबतर होना, वो रोना याद आता है, वो लम्हा याद आता है। वो जन्नत की क्यारियों में मनाजा दुआ करना, वो जन्नत की क्यारियों में मनाजा दुआ करना, वो सायत याद आती है, वो जज्बा याद आता है। कभी सफा में जाकर खुदा की याद में रहना, कभी सफा में जाकर खुदा की याद में रहना, वो मजलिस याद आती है, वो रोज़ा याद आता है। जज्बे मदीने में डूबकर नाते नबी गुनगुना रहे थे। जितना इश्क होगा, जिसके दिल में जितने इश्क रसूल होगी, अल्लाह ताला उतनी मोहब्बत उनके दिलों में नबी की डाल देते हैं। अल्लाह करे कि दिखा दे या इलाही मदीना वो कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही मदीना वो कैसी बस्ती है, जहाँ रात व दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हमारे दरमियान में आंध्रा व तेलंगाना, रियासत कर्नाटक और महाराष्ट्र के एक मुमताज़ मायानाज नात खां, जो हमारे भाई की दावत पर और हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए हैं। रोज़ कहीं ना कहीं आपके प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन आज उम्रे की सआदत हासिल करने वाले और उम्रे पर रवाना होने वाले, सफ़र उम्रे पर जाने वालों की महफिल में वो तशरीफ़ लाए हैं, जिससे मुराद मेरे आली जनाब मोहम्मद अहमद सागर साहब बोधन के रहने वाले हैं। वो नात पढ़ते हैं और नाते नबी गुनगुनाते हैं तो मदीने की वादियाँ हमें याद आती हैं और मदीने का मंजर हमें पूरा हमारे आंखों के सामने समाया जाता है। तो मैं आली जनाब अहमद सागर साहब बोधन से जो रात ही तशरीफ़ लाए हैं, मैं बेहद ममनून और मशकूर भी हूँ। आपका वालिहाना हमारे भाई की जानिब से और तमाम उम्रे को जाने वालों की जानिब से तहे दिल से मैं आपका इस्तकबाल भी करता हूँ। अहला व सहला मरहबा, खुश आमदीद कहता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप नातिया कलाम
اور مکے اور مدینے کے اشعار ہمارے سامنے گنگنائے، تاکہ اس سفر میں ہمیں جہاں جہاں مقدس مقامات ہے وہاں وہاں کی الفاظ اور وہاں کے یادیں آپ ہمیں تازہ کریں، تاکہ ہم اس منظر کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، جب قدم ہم وہاں رکھیں گے تو ہم دعا کرتے رہیں گے کہ ہم نے یہ نعت میں یہ سنا تھا، یہ اشعار اور یہ جملے سنے تھے، یہی وہ جگہ ہے میرے مولا، ہم نے کانوں میں سنا تھا، آج آنکھوں سے دیکھنا تو نے ہمیں نصیب کیا۔ تو میں مراد ہمارے علی جناب احمد ساگر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور نعت رسول گنگنائے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ آئیے نعت پاک سے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار سماعت فرمائیں انشاءاللہ، بلکہ تمام حضرات میرے ساتھ پڑھیں کہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، پڑھیے سب، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا رواں اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، اللہ
اکبر اللہ اکبر، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، محشر میں ہوگا مجھے پیاس کا ڈر، محشر میں ہوگا ہمیں پیاس کا ڈر، ہو مہرباں ہم پہ ساقی یہ کوثر، محشر میں ہوگا سمیں پیاس کا ڈر، ہو مہرباں ہم پہ ساقی یہ کوثر، ہم نے دعا کی سب نے دعا کی زمزم کو پی کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم نے دعا کی زمزم کو پی کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے تا عمر کر دے اعلیٰ مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تا عمر کر دے اعلیٰ مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے پڑھیے سن کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، 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 وعلی آلہ وصحابہ بارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، ساری دنیا کا رہبر مدینے میں ہے، ساری دنیا کا رہبر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے، ساری دنیا کا رہبر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے، اپلیکیشن گناہگار بھیجنا کیوں، اپلیکیشن گناہگار بھیجنا کیوں، بخشوانے کا دفتر مدینے میں، اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. روز بڑھتا ہے پھر بھی گھٹتا نہیں، روز بڑھتا ہے پھر بھی گھٹتا نہیں. دوستو کتنا ڈالر مدینے میں ہے، روز بڑھتا ہے پھر بھی گھٹتا نہیں. دوستو کتنا ڈالر مدینے میں ہے، جس کے اس ٹاک میں ہے سبھی نعمتیں، نعمتوں کا وہ ڈیلر مدینے میں ہے. جس کے اس ٹاک میں ہے سبھی نعمتیں، نعمتوں کا وہ ڈیلر مدینے میں ہے. عاشقوں پر کسی کی حکومت نہیں، عاشقوں پر کسی کی حکومت نہیں، اپنا جرنا گورنر مدینے میں ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. عرش پر معتبر، فرش پر معتبر، عرش پر معتبر، فرش پر معتبر، ہر جگہ پر ہے خیر البشر معتبر. عرش پر معتبر، فرش پر معتبر، ہر جگہ پر ہے خیر البشر معتبر. اپنے نانا کے شانوں پہ حسنین ہے، اپنے نانا کے شانوں پہ حسنین ہے، ایک ادھر معتبر ایک ادھر معتبر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. 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 درشد پڑھیے اللہ. درد دل کی دوا مدینہ ہے کہ درد مدینہ ہے. آب روئے شفا مدینہ ہے. آب روئے شفا مدینہ ہے. درد دل کی دوا مدینہ ہے. آب روئے شفا مدینہ ہے. اور ہر طرف خلد کی کہ درد دل کی دوا مدینہ ہے. آب روئے شفا مدینہ ہے. اور ہر طرف خلد کی حیران آئی کہ ہر طرف خلد کی حیران آئی. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. جب لوگ آپ جائیں گے آپ کو وہاں معلوم پڑے گا کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. درد دل کی دوا
مدینہ ہے، اور جا کے آنے کا دل نہیں کرتا۔ جو مدینہ منورہ کی جس کی حاضری ہوئی ہے ان کے تعلق سے یہ بات معلوم ہے کہ جا کے آنے کا دل نہیں کرتا، کہ جا کے آنے کا دل نہیں کرتا، کس قدر خوشنما مدینہ ہے، کس قدر خوشنما مدینہ ہے۔ مولانا عاطف صاحب یہ شعر باغور سماعت فرمائے اور اپنے دل میں ٹھان لے شعر کو آپ تمام حضرات کہ میں ہمیشہ مہکتا رہتا ہوں، یہ ہمیشہ مہکتے رہتے ہیں۔ عطیہ رحمت صاحب آپ کی طرف اشارہ کر کے بول رہے ہو کہ یہ ہمیشہ مہکتے رہتے ہیں، ان کے دل میں بسا مدینہ ہے، ان کے دل میں بسا مدینہ ہے، کہ میں ہمیشہ مہکتا رہتا ہوں، میرے دل میں بسا مدینہ ہے، درد دل کی دوا مدینہ ہے، اور ساری ہریالی فیض پاتی ہے، کہ ساری ہریالی فیض پاتی ہے، سوچو کتنا ہرا مدینہ ہے، سوچو کتنا ہرا مدینہ ہے، کہ ساری ہریالی فیض پاتی ہے، سوچو کتنا ہرا مدینہ ہے، سوچو کتنا ہرا مدینہ ہے۔ اور اس شعر کی باغور سماعت کر لیں کہ سب خزانے وہی نکلتے ہیں، سب خزانے وہی نکلتے ہیں، کہ سب خزانے وہی نکلتے ہیں، کہ سب خزانے وہی نکلتے ہیں، شہر جود و سخا مدینہ ہے، شہر جود و سخا مدینہ ہے، درد دل کی دوا مدینہ ہے، اور کھا کے کہتا ہوں میں قسم کی، کوئی شکیلی بات نہیں کہ کھا کے کہتا ہوں میں قسم کی، کہ کھا کے کہتا ہوں میں قسم کی، خلد کا راستہ مدینہ ہے، خلد کا راستہ مدینہ ہے، درد دل کی دوا مدینہ ہے، آبروئے چھپا مدینہ ہے۔ پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیے، ایک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا کریم۔
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین وقال تعالی فی مقام آخر وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وقال تعالی فی مقام آخر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا كريمنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا ہے درود و سلام اس آقا و مولا سرور کونون مقام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں معزز سامعین کرام اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے جانے والے تمام اللہ کے گھر مہمان بننے والے ضیوف الرحمان، آپ حضرات کی خدمت میں بہت مختصر انداز میں عمرے کا طریقہ اور عمرے کے سفر پر نکلنا ہے تو کس انداز سے ہمیں سفر کرنا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، پیغمبر دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرہ جو ہے یہ حج اصغر ہے، چھوٹا حج ہے۔ حج کے موقع پر بھی حج کو جاتے ہیں تو وہی خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں اور وہی مدینہ منورہ کی حاضری ہوتی ہے۔ حج کے اندر بہت سارے کامیں ہیں لیکن عمرے میں بہت مختصر، حج بھی آسان ہے عمرہ بھی بہت آسان ہے، لیکن عمرے کا طریقہ بھی ہو یا حج کا طریقہ، یہ دونوں بھی ہمیں سیکھ کر جانا ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ سفر ہوتا ہے تو مکہ مکرمہ پہنچنے کے لیے اور یہاں انڈیا سے پورا ہمیں سعودی عرب تک جانے کے لیے سفر بڑا ہوتا ہے، لمبا سفر ہوتا ہے۔ سفر میں کیا چیزیں لے کر جانا ہے اور عمرے میں کتنے فرض ہیں، کتنے واجبات ہیں، اس کا پورا ہمیں خیال رکھ کر اگر عمرہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے عمرے کو قبول فرمائیں گے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ جتنے لوگ عمرے کی سعادت کے لیے سفر باندھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کے سفر عمرے کو اللہ قبول فرمائے، قدم قدم پر اللہ ہم سب کی رہبری رہنمائی فرمائے اور عمرے کو اچھی طرح کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ کیونکہ دنیا کے اندر جو ہم سفر کرتے ہیں، دنیا کے اور سفر ہوتے ہیں، وہ سفر دنیا کے کاج و کام کے لیے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو سفر ہے عمرے کا جو سفر ہے یہ جسمانی کے ساتھ روحانی سفر بھی ہے، جسم کے ساتھ روحانی سفر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو چاہتے ہیں، جن کو پسند کر لیتے ہیں، جن کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر کا دیدار عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ جتنا انسان اللہ سے مانگتے رہتا ہے، طلب میں رہتا ہے، تڑپ میں رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تڑپ کو دیکھ کر، اس کی طلب کو دیکھ کر پھر
اللہ تعالیٰ اس کی بے چینی اور بے قراری کو دیکھ کر جب بندہ اللہ کے سامنے اللہ کے گھر کو دیکھنے کی تمنا کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو توفیق عطا فرماتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک خانہ کعبہ کو اشتہارات میں دیکھا، پوسٹروں میں دیکھا، ہم نے ٹی ویوں میں دیکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بہت جلد اور عنقریب اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ اپنے گھر دیکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جتنا ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس نعمتوں کو اللہ اضافہ کر کر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے ہم پاک صاف ہونا چاہیے، اپنے بالوں کو صحیح کر لینا چاہیے، اسی طرح ناخن وغیرہ بھی بڑے نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے مونچھ وغیرہ ہے ان کو بھی صحیح طرح کر لینا چاہیے، تاکہ پاکی صفائی کا خاص خیال کر کر ہمیں اللہ کے گھر کے لیے نکلنا ہے، کیونکہ یہ سفر لمبا سفر ہے اور اس سفر کے اندر ہمیں ساز و سامان بھی بہت مختصر لینا ہے۔ جتنا سفر کے اندر جتنا سامان ہلکا رہے گا اتنا سفر ہمارا آسانی کے ساتھ طے ہوگا۔ اور اس سفر کے اندر حج کا سفر ہو یا عمرے کا سفر ہو، سب سے پہلے ہمیں صبر کرنا ہے، قدم قدم پر ہمیں صبر، جو صبر کر لیے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سفر کو اللہ آسانی کے ساتھ طے ہو جاتا ہے۔ اب الحمدللہ یہاں سے ہم کو نکلنا ہے، تو نکلنے سے پہلے ہمیں 2 رکعت روزانہ شکرانہ ادا کرے کہ اللہ تیرے کرم اور تیرے فضل سے تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی تیرے گھر آنے کی۔ 2 رکعت شکرانہ روزانہ نماز پڑھ کر اللہ کا ہم شکر ادا کریں، اور نکلنے سے 1-2 دن پہلے الحمدللہ ہم لوگ ہمارا بیگ تیار کر لیں، اور ہم لوگوں کا جو سفر ہونے والا ہے وہ ایئر انڈیا میں ہے، جس کے اندر جو ساز و سامان ہم کو لے کر جانا ہے، لے کر آنا ہے، جو ہینڈ کیری ہوگی وہ 7 کلو کی ہوگی، اور اسی طرح جو لگیج بیگ ہوگا وہ 30 کلو کا ہوگا۔ اب جاتے وقت تو ہمارے پاس سامان بہت تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے ہم 4 یا 5 ڈریس لے لیں، 4 یا 5 ڈریس ہم لے لیں، اور 1-2 نئے ڈریس لے لیں، تاکہ مکے اور مدینے میں پہلی مرتبہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں۔ احرام تو ہم باندھ کر جاتے ہیں، لیکن احرام کے علاوہ اگر ہم جب کپڑے پہنیں گے تو نیا لباس ہو، اور مدینہ منورہ کے اندر بھی جب اللہ کے نبی کے در کی حاضری ہو تو نیا لباس پہن کر اللہ کے دربار، اللہ کے نبی کے دربار میں ہمیں پہنچنا ہے، درود و سلام پیش کرنا ہے۔ تو ہمیں نکلنے سے پہلے تیاری یہ کرنا ہے کہ ظاہری اور باطنی اعتبار سے ہم پاک صاف ہونا ہے، اور اس کے بعد ہمیں احرام خرید لینا ہے۔ مردوں کا احرام کیا ہے؟ صرف 2 چادر ہے، صرف 2 چادر ہے، ایک تہبند ہوتی ہے، پھر اوپر سے جو ایک کپڑا ڈالتے ہیں ہم کمر سے، وہ 2 کپڑے احرام کے ہوتے ہیں، 2 چادریں، صرف 2 چادر احرام کے مردوں کے لیے ہے، اور بغیر سلے ہوا، اس کے اوپر کوئی سیون وغیرہ نہ ہو، بغیر سلے ہوئے 2 چادریں مرد حضرات کے لیے ہوتی ہیں، اور عورتوں کا احرام تو صرف ان کا احرام یہی ہے کہ ان کا جو دوپٹہ ہے، نماز کی جو اوڑھنی ہوتی ہے، بس وہی ان کا احرام ہے۔ اور اسی طرح سے ہم جب احرام خرید لیتے ہیں، اور احرام باندھنے کا طریقہ بھی انشاءاللہ العزیز آپ کو ایئرپورٹ میں بہت آسان ہے، بہت آسان ہے احرام باندھنے کا، انشاءاللہ ساتھ ہم رہیں گے، آپ کو احرام باندھیں گے، اور احرام باندھنے کے بعد آپ کو نیت کہاں کرنا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے نکلنے کی، تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے ساز و سامان کو مختصر انداز میں لے لیں، اور وہ دوائیں جو روزانہ ہم کھاتے ہیں وہ دوائیں بھی ہمیں یہی لے لینا ہے۔ 15 دن کی دوائیں وغیرہ وہاں تو الحمدللہ کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن ہماری جو روز کی جو دوائیں ہیں جیسے شوگر کی، بی پی کی، اور جو بھی دوائیں ہیں اس کو ہم اپنے ہینڈ کیری میں رکھ لیں، میں رکھ لیں گے، ہینڈ کیری میں رکھ لینا، لگیج میں نہیں۔ اگر لگیج میں رکھیں گے تو پھر وہ لگیج جو ہوتا نا، ہم ایئرپورٹ میں جانے کے بعد ہمارا لگیج وہ پورا کا پورا پورا چلا جاتا ہے، صرف ہمارے ساتھ جو رہتا ہے صرف ہینڈ کیری رہتی ہے، اور لگیج پورا کا پورا پلین والے لے لیتے ہیں، اور ہمیں انڈیا کے ایئرپورٹ پر لے لیتے ہیں، اور سعودی ایئرپورٹ پر جانے کے بعد ہی وہ ہمارا لگیج کا سامان مل جاتا ہے۔ اس لیے لگیج کے اندر ہم گولیاں وغیرہ نہ
رکھے، چند گولی ایک دو دن کی گولی ہم اپنے ساتھ اس میں رکھ لیں، باقی پورے اس میں بھی رکھ لے سکتے ہیں، 5 ڈریس لے لیں، اور مد حضرات کے لیے گزارش ہے کہ 2 احرام لے لے، اس لیے کہ ایک احرام بھی چلے گا، کیونکہ وہاں ہر وقت خانہ کعبہ کے اندر بیت اللہ کے اندر آنے کے لیے بغیر احرام کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم جب بھی جانا چاہتے ہیں احرام باندھ کر ہی جانا ہے، جب بھی جانا ہے ہم کو احرام باندھ کر ہی جانا ہے، تو احرام باندھ کر جانا ہے۔ عمرے کے اندر جو ہے صرف 2 فرض ہے، بہت آسان ہے، 2 فرض ہے اور 2 واجب ہے۔ اس کے اندر اگر کمی بیشی ہو جائے گی تو پھر ہم کو ہمارا عمرہ قبول نہیں ہوگا۔ 2 فرض ہیں۔ پہلا فرض کیا ہے کہ ہم اپنے گھر سے جب نکل رہے یہی غسل کر لیں، اب ایئرپورٹ وغیرہ میں بھی غسل وغیرہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، غسل یہی کر لینا ہے، ہم کو غسل کر لینا ہے۔ احرام انشاءاللہ ہم ایئرپورٹ میں باندھیں گے، جا کر کہاں باندھیں گے؟ ایئرپورٹ میں جا کر ہم کو احرام باندھنا ہے۔ یہاں گھر سے غسل کر کے دعا کر کر ہمیں نکلنا ہے، 9 سے لے کر 10 بجے تک انشاءاللہ ہم کو یہاں سے سفر کرنا ہے، 3 تاریخ کے دن 3 تاریخ کو سفر کرنا ہے۔ ایئرپورٹ 1 بجے تک الحمدللہ ہم لوگوں کو پہنچنا ہے، وہاں پھر انشاءاللہ شبیر ٹور اینڈ ٹریولز کے ذمہ دار آئیں گے، ہمارا پاسپورٹ اور اسی طرح سے ہمارا انشورنس اور اسی طرح سے ہمارا ٹکٹ، بورڈنگ پاس، ساری چیزیں ہم کو انشاءاللہ بیاگ وغیرہ بھی جو شبیر ٹریول سے دیا جاتا ہے وہ ساری چیزیں پاسپورٹ وغیرہ ہمارے ہاتھ میں دی جائے گی۔ پہنچنے کے بعد ہمیں احرام باندھنا ہے۔ عمرے میں 2 فرض ہے، ایک فرض کیا ہے؟ احرام باندھنا، باندھنے کے بعد ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے، یعنی عمرے کی نیت سے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ لینا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد ابھی نیت نہیں کرنا ہے، پلین میں بیٹھنے کے بعد نیت کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ جیسے نیت کر لیتے نا تو احرام کی پابندیاں ہمارے پر لاگو ہو جاتی ہیں، اس لیے احرام باندھ لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور پہلی رکعت کے اندر سورہ کافرون پڑھیں اور دوسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھ کر اس کے بعد ہم بیٹھ جائیں۔ جب پلین میں بیٹھ جائیں گے، پلین میں بیٹھنے کے بعد ہم کو نیت کرنا ہے، یہ ہے پہلا فرض عمرے کا، یہ ہے پہلا فرض عمرے کا۔ نیت کا نام ہی احرام، جو کپڑے 2 چادریں ہیں اس کا نام نہیں ہے، بلکہ اس نیت کا نام ہی نیت کا نام احرام باندھنا ہے، اور یہی عمرے کی پہلی نیت ہے، پہلا فرض ہے۔ پہلا فرض ادا ہو جائے گا، اس کے بعد ہم جب پلین میں بیٹھ جائیں گے 1 مرتبہ جیسے ہی ہم نماز ادا کر لیے 3 مرتبہ ہمیں تلبیہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ مرد حضرات زور سے پڑھنا اور عورتیں آہستہ پڑھنا۔ میں 1 مرتبہ پڑھاتا ہوں، آپ لوگ باوضع بلند مرد حضرات پڑھیں، عورتیں آہستہ پڑھیں، تاکہ یہ اللہ کو بے انتہا پسند ہے یہ تلبیہ، یہ کلمہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لینا نیت کیا ہے؟ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا وتقبلھا منی، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں یا عمرے کا ارادہ کرتی ہوں، اے اللہ اس کو آسان فرما اور اس کو قبول فرما۔ ہمیں خانہ کعبہ کے صحن میں پہنچیں گے، اس کے بعد جس دروازے سے جانے کا ہمیں موقع ملے گا بابا عبدالعزیز سے ملے گا، کیونکہ 1-2 گیٹ نہیں بلکہ کئی دروازے ہیں حرم کے، کئی دروازے ہیں اور پورے دروازے سیم ہیں، پورے دروازے سیم ہیں، اس لیے تھوڑا سا پہلی مرتبہ تھوڑا ہمیں دروازے نشان میں نہیں رہتے ہیں، جب ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سے دروازے سے جانا ہے پھر کون سے دروازے سے آنا، باہر ہم کو نکلنا ہے تو فوراً کون سے بھی دروازے سے رخصت کر دیتی، لیکن جانے کے جو دروازے ہیں وہ 2-3 دروازے ہیں۔ باب عبدالعزیز ایک گیٹ ہے، بڑا گیٹ ہے، اس سے چھوڑتے ہیں، اور اسی طرح سے باب الملک فہد سے بھی چھوڑتے ہیں، 79 گیٹ سے اکثر ہم لوگ ہماری بلڈنگ سے جو گیٹ پڑتا ہے 79 گیٹ پڑتا ہے، وہ بہت آسان ہے اور جانے کے لیے بھی بڑی سہولت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ صحن میں پہنچیں گے جیسے ہی، کیونکہ مسجد حرام جو ہے وہ چاروں طرف سے تعمیر کردہ ہے، پورے چاروں طرف سے بنی ہوئی ہے، اس کا نام مسجد حرام ہے، اور اس کے چاروں طرف ہزاروں دروازے لگے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی ہم حرم میں چلے جائیں گے، وہ در و دیوار میں چلے جائیں گے تو ہم کو پیدل چلنا ہے،
पैदल चलना है, काफी दूर तक पैदल चलना है। चलते 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 अंदर चले जाएंगे तो जो बैतुल्ला है वो नीचे है, नीचे है। कभी हमें सीढ़ियों से, करंट की सीढ़ियों से उतरने का मौका मिलता है, तो कभी हमें बगैर ऐसे ही सादे सीढ़ियों से उतरने का मौका मिलता है। तो हमारी निगाहें नीचे रखते हुए हमें तलबिया पढ़ते हुए, क्योंकि बैतुल्ला को, अल्लाह के घर को पहली मर्तबा हम अपने सर की आंखों से देखना अल्लाह हमें नसीब कर रहा है। हदीस पाक में आता है कि जो बैतुल्ला को देखकर जो भी दुआएं मांगेंगे अल्लाह ताला उन दुआओं को अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। पहली नजर जब खाने काबा पर पड़ती है, वो जो दुआ हम अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह ताला उस दुआ को अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब भी वहाँ खाने काबा पहुँचे, बैतुल्ला को पहुँचे, तो ये दुआ करे कि अल्लाह मैं जब भी जो भी दुआ मांगू जायज़ दुआ को अल्लाह तो मेरी दुआ को कबूल फरमा। जितने भी दुआएं मांगो अल्लाह जायज़, इन दुआओं को अल्लाह मेरे कबूल फरमा। तो हम जब सहने काबा में, हम मुताफ में हम उतरेंगे तो उसके बाद फौरन निगाहें नीची हो, एक पलक जैसे ही आपको कहा जाए कि आपकी निगाह उठाए, उठाकर खाने काबा को देखकर हमें जो दुआएं मांगना है वो सारी दुआएं मांगनी है। क्योंकि पुलिस वाले हमें ज़्यादा भीड़ और ज़्यादा मजमा हो तो हटाते हैं, एक तरफ खड़े होकर, क्योंकि पहली मर्तबा खाने काबा पर नज़र पड़ती है तो हमारा दिल चाहता है कि खाने काबा को देखते रहे और दुआ करते रहे। ज़ारो ख़ितार आँखों में से आंसू की लड़ियाँ टपकना शुरू हो जाती हैं। वो काबा जिसको देखने के लिए इंसान की आंखें और दिल तड़पता था, जिसको हम इश्तिहारात में, पोस्टरों में देखते थे, लेकिन वो खाने काबा, अल्लाह का घर, अल्लाह का दीदार, अल्लाह के घर का दीदार हम अपनी सर की आंखों से करना अल्लाह नसीब कर रहे हैं। वहाँ खड़े होकर अपने लिए दुआ, जिन लोगों ने दुआओं की दरख्वास्त की उन सब के लिए दुआ कर कर, इत्मीनान से दुआ कर कर, फिर अब हमको हजरे अस्वद के पास जाना है। हजरे अस्वद वो पत्थर है जो जन्नत से आया हुआ है। वो जब अल्लाह ताला ने जब उस पत्थर को दुनिया में भेजे थे, वो दूध से ज्यादा सफेद था, लेकिन इंसानों के गुनाहों को चूसते 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 वो पत्थर को हजर अस्वद कहा गया, काला पत्थर। अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक अजीब किस्म की जाज़िबियत रखी है। जब बंदा उसकी तरफ हाथ उठाकर इस्तिलाम करता है और जो बंदे को जो जाने का खो नसीब हो जाती है, बहुत सारा मजमा होता है, हम खरीद। मेरे अजीज भाइयों और बच्चों और साथियों, कुछ बातें बोलूँगा। ऐसे देश में अजीज बहनों, बेटियों और माँ बहनें, गौर से सुनिए। पहले उम्र के बारे में तो मसाब खुद सब बता दिए, आप देख लिए, मालूम हो गया पहला उम्र कैसा बना। दूसरे उम्र के लिए जहाँ तक हो सके आप एहतियात करना है। एहतियात किस बात की कि मस्जिद आयशा जाके लोग गुस्ल करते हैं, एहराम बांधते हैं, वहाँ से नहीं बांधना। अपने कमरे में गुस्ल करके एहराम बांध के आप मस्जिद आयशा जा सकते हैं, क्योंकि मस्जिद आयशा में पानी की बहुत ही वो होता है, गिलादत ज़्यादा होती है, इससे मकरू होता है। आप अपने रूम में दूसरा उम्र, पहला उम्र तो बता दिया उन्होंने, दूसरा उम्र आप कितने भी उम्र कर सकते हैं। तो दूसरे उम्र के लिए अपने रूम में गुस्ल करके जाना चाहिए। और जो दम बोले मुसाबू, दम के माने क्या है, गलती करे तो इसकी सजा। गलतियाँ क्या हैं? एहराम की हालत में पाउडर नहीं लगाना, इसने लगाना, इतर नहीं लगाना, जू नहीं मारना, मच्छर नहीं मारना, और किसी फूल को पत्तियाँ नहीं तोड़ना, हरी डाली को हाथ नहीं लगाना, हरियाली पेड़ नहीं खुंदना। ये गलतियाँ हैं, ये नहीं करना। ये नहीं करे तो आप बच जाते हैं। दम बहुत बकरा देना पड़ता है, वहाँ बकरा महंगे मिलते हैं, ऐसी गलती मत करना। एहराम की हालत में सिर्फ एक ही काम है, मच्छर नहीं मारना, मक्खी नहीं मारना, फूल या दरख्त नहीं तोड़ना, हरियाली नहीं खुंदलना, और हरे झाड़ का पत्ता की तरह नहीं तोड़ना, और स्नो पाउडर ये कुछ नहीं लगाना, और इतर नहीं लगाना, और ख़ास करके औरतें अपने सर में तेल नहीं लगाना। ये गलतियाँ हैं, ये गलतियाँ मत करना, ये गलतियाँ मत करना। इससे हट के अब रही बात खास मकामात, हिजरे काबतुल्लाह का जो दरवाज़ा है, दरवाजे के जरा बाजू में उसको मुल्तज़म बोलते हैं। मुल्तज़म दरवाजे के बाजू में, वहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम सीना चपका के गिरगा के दुआ मांगे थे। हमारा भी फर्ज बनता है वहाँ हाथ लगा के दुआ मांगना, दरवाजे के जरा बाजू मुल्तज़म। और मुल्तज़म से बाद एक कोना आता है, कोने के बाद ज़रा आगे जाने के बाद एक
ऐसे ये बनी हुई थोड़ी सी दीवार इतनी थी। वो दीवार के बाद क्या है, अरबों के बाद उस ज़माने में पैसा नहीं था, उसकी वजह से काबतुल्लाह उतना चौड़ा नहीं लिए, उतनी जगह छोड़ दी। अगर हम वहाँ जाके 2 रकात नमाज पढ़ेंगे तो काबतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़े का सवाब मिलता है। ये रहा आपका मक्के का सवाल। अब आप मदीना जाएंगे, मदीने में आप जितनी बार दरूद पढ़ेंगे उतना ज़्यादा सवाब। आप एक बार दरूद पढ़ेंगे अल्लाह ताला 10 दरूद का सवाब मिलेगा। और इससे हट के मदीने में क्या है, रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ना जन्नत में नमाज पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा रियाजुल जन्ना में। लेकिन वहाँ ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ने देते, 2 रकात पढ़ के वापस आ जाना। ये ख़ास बातों का ख्याल रखो एहराम के बारे में और रियाजुल जन्ना के बारे में। और ख़रीद फरोख्त, लोग खरीद फरोख्त के लिए जाते हैं, खरीद फरोख्त मदीने मक्के में मत करना। अगर कुछ आपको लेना भी है तो मदीने में ट्रबल ले सकते हैं। मेरा ज़्यादा ख्याल है, मैं ये चाहता हूँ कि कोई चीज़ मत खरीदो, थोड़ा सा खजूर और जमजम, ये 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, वो ले लीजिए बस, इससे ज़्यादा हट कर भी नहीं। इस पर अमल कीजिए, आपका उम्रा सही हो जाएगा। और हम सब दुआ करते हैं आपके उम्रे के लिए, अल्लाह ताला आपके उम्रे को कबूल करे और उसका सवाब मिले। तख़य्युल तवाफ़े हरम कर रहा है, तसव्वुर में तहबा नजर आ रहा है। तख़य्युल तवाफ़े हरम कर रहा है, तसव्वुर में तहबा नजर आ रहा है। तख़य्युल तवाफ़े हरम कर रहा है, तसव्वुर में तहबा नजर आ रहा है। मैं सोया था सल्ले अला कहते कहते, मैं सोया था सल्ले अला कहते कहते, शहीदी का रोज़ा नजर आ रहा है। मैं सोया था सल्ले अला कहते कहते, शहीदी का रोज़ा नजर आ गया है। और कसम है तुम्हें ज़ाहिदो अब न छेड़ो, अभी सूरए वदुहा पढ़ रहा हूँ। कसम है तुम्हें ज़ाहिद अब न छेड़ो, अभी सूरए वज़ुहा पढ़ रहा हूँ। कलामे इलाही की सब आयतों में, कलामे इलाही की सब आयतों में, मोहम्मद का चेहरा नजर आ रहा है। कलामे इलाही की सब आयतों में, मोहम्मद का चेहरा नजर आ रहा है। मुबारक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लकल हम्दु कुल्लु व लकल शुक्र कुल्लु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीयिना नबिय्यिना करीमिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं को दरगुजर फरमा। अल्लाह पे रहम का, करम का, शफ़क़त का, मोहब्बत का, अफ़ू का, दरगुजर का मामिला फरमा। करीम आका हम पे करम फरमा, रहीम आका हम पे रहम फरमा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र अजीम है कि अल्लाह तूने अपने घर की हाजिरी के लिए तू हमें कबूल फरमाया। अल्लाह जितने लोग हैं अल्लाह तेरे घर के दीदार के लिए और तेरे नबी के दर की हाजिरी के लिए, अल्लाह उम्रे की सआदत के लिए निकल रहे हैं, मौला इन सब के निकलने को कबूल फरमा। अल्लाह इन सब के उम्रे को कबूल फरमा। अल्लाह
तमाम अदब व एहतराम को मलहूज रखते हुए मौलाए करीम उम्रा की सआदत हासिल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह कदम कदम पर अल्लाह रहबरी और रहनुमाई फरमा। अल्लाह वहाँ जहाँ मुक़द्दस मकामात पे अल्लाह जो भी दुआएं मांगे मेरे अल्लाह सारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह हम सबको अल्लाह तेरे घर का दीदार बार बार अता फरमा। अल्लाह बार बार वहाँ पहुँचना अल्लाह मुक़द्दर और मंजूर फरमा। अल्लाह जितने भी मुक़द्दस मकामात हैं अल्लाह तमाम मुक़द्दस मकामात पर अल्लाह दोगाना अदा कर कर तुझसे दुआ मांगने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस मजमे में जितने मर्द और ख़वातीन अल्लाह उम्रे को जाने वाले और उम्रों को जाने वालों के लिए अल्लाह आज की इस अजीम अल्लाह प्रोग्राम में शिरकत किए हैं मौला सबके यहाँ आने को जमा होने को मिल बैठने को कबूल फरमा। अल्लाह सबकी जायज़ तमन्नाओं को आरज़ुओं को ख्वाहिशात को पूरा और तकमील फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने आपका घर अभी तक नहीं देखा अल्लाह जिनके पास असबाब मुहैया नहीं है मेरे अल्लाह उनकी दिल की तमन्नाओं को पूरी फरमा। अल्लाह उनको अपनी सर की आंखों से तेरे घर का दीदार और तेरे नबी के दर की हाजिरी मुक़द्दर फरमा बार बार मुक़द्दर फरमा। अल्लाह हम सबको हमारी जिंदगियों में खैर